الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 97 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوا اس کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ اگر ولو ان اہل القریٰ آمنوا، اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، اور لیکن انہوں نے تکذیب کی ہمارے رسولوں کی، یعنی تو پھر ہم نے ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اس سے آگے کے آیات میں اللہ کریم نے انہی اصولوں کا ذکر کیا ہے کہ جن اصولوں پر اقوام کو یا افراد کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ان کے عقائد و نظریات، ان کے اعمال اور ان کے افعال کی بنیاد پر جو گرفت ہوتی ہے، جو پکڑ ہوتی ہے، جو سزا ملتی ہے، جو عذاب ہوتا ہے، ان کے متعلق اللہ کریم آگاہ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں کے اندر ان کی بدعمالیوں کے سبب اور ان کے بدعقائدگیوں کے سبب بدعقیدگیوں کے سبب ان کو جو سزائیں ملی، ان کی جو گرفت ہوئی، ایمان والوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ بھی ان سے آگاہ ہو جائیں کہ مبادا کہیں آپ بھی انہی راستوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں افآمن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آ جائے، وہم نائمون، اور اس صورت میں کہ وہ سوتے ہوئے ہوں۔ یعنی عذاب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ رات کے وقت آئے جب لوگ سو رہے ہو۔ عمومی طور پر جو رات اور دن کا تصور ہے اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے اس مفہوم کے ساتھ بیان فرمایا کہ دن کو ہم نے تمہارے لیے کام کرنے کا اور مصروف رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور راتوں کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ عمومی طور پر لوگ راتوں کو آرام کرتے ہیں اور دن کو کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس کیفیت کو بیان کیا کہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے سوتے ہیں، یعنی ان کو اللہ رب العزت کا کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ ہر خوف و خطر سے بے باک ہو کے سو جاتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہم پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں اس نظریہ کو، اس نظریہ سے، گرفت کی نظریہ سے جان چھڑانے کے لیے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا ہے، اس نظریے سے جان چھڑانے کے لیے لوگ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، لوگ جزا و سزا کا انکار کر دیتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کے اختیارات کا اور اس کی قدرتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کا انکار کرنا کس معنی میں؟ اگر ساری انسانیت مل کے اللہ کا انکار کر دے تو اس کی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ تو ذات انسانوں کی محتاج نہیں ہے، انسانوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ذات کو کہ کوئی نہ بھی مانے تب بھی وہ اپنی شان اور علو مرتبت
اور اعلیٰ ترین مقام اور مرتبے اور شان جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ تو ان شانوں کا مالک ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بستیوں والے لوگ کیا اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ان کو خوف خدا نہیں رہا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی ہے، ہمارے دلوں کا حال جاننے والا بھی ہے، ہمارے اعمال کو دیکھنے والا بھی ہے۔ وہ اتنے بے خوف ہو کے راتوں کو سو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر رات کے وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اب آمن اہل القرآن ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ وہ راتوں کو سوتے ہوں، آرام کرتے ہوں، پرسکون نیند سو رہے ہوں، تو ان کے اوپر ان کے بدعمالیوں کے سبب عذاب آ جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ افآمنوا اہل القرآن ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ کیا ان بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر صبح کے وقت، یعنی دہن کہتے ہیں چاشت کے وقت، دہا چاشت کے وقت، کہ چاشت کے وقت جب سورج بالکل پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو جائے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے اپنے جو مصروفیات ہیں، کوئی اگر زمین میں ہل چلا رہا ہے تو وہ ہل چلا رہا ہوتا ہے، کوئی کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں تو کارخانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دفتروں میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم دن کے وقت اپنے کاموں پر جائیں گے اور ہماری گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہم یلعبون، اور جب وہ کھیل کود کر رہے ہوں، یعنی وہ کھیل تماشے میں لگے ہوں، شغل میں لگے ہوں، اپنی زندگی کی عیاشیوں میں مبتلا ہوں، اس وقت کیا وہ اتنے بے خوف ہو گئے کہ کیا ان کے اوپر اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ افآمنوا مکر اللہ، پھر آگے ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے کہ تم اپنے حفاظت کے جتنے بند باندھ لو، تم عذاب سے اپنے آپ کو جتنا روکنے کی کوشش کرو، تم اپنے لیے جتنے مرضی حفاظتی اقدامات کر لو، بڑی مضبوط بلڈنگیں بنا لو، بڑے مضبوط قلعے بنا لو، بڑے حفاظتی گارڈ رکھ لو، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو اس کی تدبیر جس وقت کار فرما ہوتی ہے تو تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، تمام سیفٹی جو میئرز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تمام جو ارد گرد ذات کو حفاظت کے لیے ارد گرد بنائے گئے حفاظتی اثار ہوتے ہیں وہ سارے توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں افآمنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ رب العزت کی تدبیر سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی تدبیر بڑی سخت ہے۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پس اللہ رب العزت کی تدبیر سے نہیں بے خوف ہوتے الا القوم الخاسرون، مگر وہ گروہ جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی جنہوں نے اپنے زندگی کے خساروں کا انتظام کر لیا ہے، صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہے۔ ورنہ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے ہوتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جن کا تعلق بندگی مضبوط ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت اللہ رب العزت کی تدبیروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام میں سلسلہ طریقت نقشبندیہ میں جو پہلا قدم جس کو قرار دیا ہے تصوف اور روحانیت کے اندر، جس کو پہلا قدم قرار دیا ہے وہ ہے لطیفہ قلب کا ذاکر اور منور ہو جانا۔ یعنی طریقت نقشبندیہ میں جو قلبی ذکر کا جو سبق دیا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ قلبی ذکر کی جو ابتدا کروائی جاتی ہے، جو ذکر کی ابتدا کروائی جاتی ہے وہ ذکر قلبی سے کروائی جاتی ہے۔ زبان کو بند کر دیا جاتا ہے، زبان کو تالو سے لگا دیا جاتا ہے، صرف خیال کی طاقت اور قوت سے قلب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔
اور جس وقت یہ ذاکر ہو جاتا ہے، یعنی جس وقت ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے سوا تمام خیالات سے یہ قلب پاک ہو جائے تو سمجھے کہ آپ کا قلب ذاکر اور منور ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں بزرگ ہمارے طریقت نقشبندیہ کے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صاحب روحانیت کا جو طالب ہے، جو سالک ہے، اس کا لطیفہ قلب جب ذاکر اور منور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو راز الہی کھلتے ہیں، جن اسرار الہی کا ظہور ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی حکمتوں کو جاننے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ تصوف اور روحانیت علم کا سفر ہے۔ یہ جو جتنا بھی ذکر ہے، جتنا سلوک ہے، یہ علم کا سفر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جو اس ذکر کی ان منزلوں میں آتے ہیں تو انہوں نے اگرچہ کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، وہ درس میں نہیں گئے ہوتے، لیکن جس وقت ان کے اندر ان کے باطن، ان کا قلب، ان کے لطائف روشن اور منور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انوارات اور علوم الہی کا ان کے قلوب اور ان کے انوارات، ان کے لطائف پر انعکاس ہوتا ہے، منعکس ہوتے ہیں، روشنیاں پڑتی ہیں، تو ان کی زبان سے علوم کے موتی نچھاور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا اپنا کرم فرماتا ہے، پھر ان کو درس میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کے لطائف پر اپنے علوم کا ظہور کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے، لطائف کا جو ذکر ہے، یہ علوم کا ذکر ہے، یہ علوم کا سفر ہے، یہ سیر، اس کو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ انسان اپنے رب کی طرف جاتا ہے، اس کو تصوف کی زبان میں سیر اللہ کہتے ہیں، اور سیر اللہ علم کا سفر ہے۔ اے لوگوں، یہ جو صاحبان روحانیت ہیں، انہوں نے انسانیت کو اپنی ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا ہے۔ یہ اپنے قلب کے ذریعے علوم کے دریا بہاتے ہیں، یہ جس طرف نگاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قلوب کو علوم کے موتیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے سامنے بکھرے ہوئی یہ باتیں ہیں، اگر کوشش کریں کہ آپ ان کو جان سکیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہی بے خوف ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کو نہیں جانتے، لیکن جن کے لطائف روشن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے کہ میرے رب کے اس فعل کے اندر کیا حکمت ہے۔ مصیبت ہر کسی پر آتی ہے، آزمائشیں ہر کسی پر آتی ہیں، پریشانیاں ہر کسی پر آتی ہیں۔ پریشانیاں گناہگاروں پہ بھی آتی ہیں، بدعمالوں پر بھی آتی ہیں، اور آزمائشیں اور پریشانیاں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں پر آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو متقی اور پرہیزگار لوگوں پر جو آزمائشیں ہیں وہ سب سے بڑھ کر آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مولا حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء پر آزمائشیں ہیں، تمام انبیاء تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، لیکن جو تکلیفیں مجھ پر آئیں وہ تمام انبیاء پر جمع ہو کر بھی اتنی نہیں بنتی جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں مجھ پر آئیں۔ اس لیے یاد رکھیں جب کسی اللہ والے پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے افعال کا علم عطا کر کے اس کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے اس مصیبت جو اس کے اوپر آئی ہے، جو پریشانی جو اس کے اوپر آئی ہے، اس کے جو پیچھے حکمت اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہے، جس وقت وہ بندہ اس کو جان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ آزمائش، وہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی اس کو رب کے زیادہ قریب کر دیتی ہے، ہر دن اس کو تکلیف کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں جس دن مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آتی، جس دن ہر روز مجھ پر تکلیفیں آتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن مجھ پر تکلیف نہیں آتی میں جان لیتا ہوں کہ آج اللہ رب العزت نے میری طرف نگاہ کرم نہیں فرمائی،
کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی نگاہ کرم فرماتا ہے تو اس کو دو طریقوں سے اپنا قرب عطا کرتا ہے، یا انعامات عطا کر کے یا مصیبتوں میں مبتلا کر کے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہ اس کے متعلق دو نظریات ہیں کہ آسانیوں میں مبتلا کر کے اگر اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے تو بعض اولیاء اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین طریقہ، یہ سب سے بہترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آسانیاں عطا کرتا ہے اور بندہ ان آسانیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کے صدقے میں اللہ کریم اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو قریب کر لیتا ہے۔ لیکن حضرت داتا علی اجویری اس کے اوپر قرآن کی دلیل لا کر اس پر قرآن مجید کی دلیل لا کر تنقید کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر کوئی میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کے ان شکران نعمت کے طور پر ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن جو مصیبتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں عطا کر کے رب ذوالجلال کی عطا ہے، یاد رکھو اللہ کے بندوں پر اللہ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے وہ اس کی عطا ہے، وہ اس کی رحمت ہے، وہ اس کا کرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے انعامات میں اضافہ ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس پر اتنے انعامات خداوندی، اس شکران نعمت کے عوض اس کو اتنے انعامات عطا ہو جائیں کہ وہ اللہ رب العزت کا باغی ہو جائے، اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو مصیبتوں اور تکلیفوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی طرف کھینچتا ہے اپنے بندے کو، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب عطا کرتا ہے تو اللہ کریم، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی معیت میں ہوتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی معیت اور قرب کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں جس بات کو ترجیح دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے نتیجے میں جو نعمت خداوندی ملتی ہے وہ معیت کی صورت میں ملتی ہے، اور انعامات اور نعمتوں کی صورت میں جو چیز ملتی ہے وہ ان نعمتوں میں اضافے کی صورت میں ملتی ہے۔ اب ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، قرب خداوندی کی معیت کا ایک لمحہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ معیت کا، یہ قرب کا، یہ قرب خداوندی کا ایک لمحہ ان تمام نعمتوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی ان لوگوں پر جو وارث بنائے گئے زمین کے اس کے اصلی مالکوں کی، یعنی جو ابتدائی طور پر اس زمین پر بسنے والے لوگ تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو کہ ان کو ختم کر دیا گیا ہو، پوری کی پوری قوموں کو مٹا دیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نسلیں تبدیل ہو گئی ہوں۔ لیکن اللہ کریم مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو آج قرآن کے مخاطب ہو، تم ان لوگوں کے وارث ہو جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یا وہ تباہ کر دیے گئے ہیں یا عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، یا جو بھی صورت بنی ہے وہ اس صورت میں آئے، تم ان کے وارث ہو کر، یعنی ان کے طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہوئے اللہ نشاء وصبناہم، تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ولو نشاء وصبناہم بذنوبہم، تو سزا دیں ہم انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، او نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور مور لگا دیں ان کے دلوں پر تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکیں۔ اب یہاں پر یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عذاب کے دو طریقے بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں جن کو تمہیں ان کا وارث بنایا گیا ہے، کیا تمہیں ہم ان کے ان اعمال کی طرف یا ان کے اس بات کی طرف رہنمائی نہ کریں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں جن کو وارث بنایا گیا ہے
ان کو ہم ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں، ان کے گناہوں کے سبب عذاب دے دیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے عذاب میں مبتلا کر کے قوموں کی جڑ کاٹتا اور قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، جس طرح سابقہ قوموں کو مٹایا گیا تھا کہ ان کے بعض قوموں کے صرف ایک بدعمالی کے سبب، آپ نے پچھلی آیات میں پچھلے جتنے بھی رکوع ہیں ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور دیگر انبیاء کے آپ واقعات پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان تمام قوموں کی تاریخ کا اگر آپ اندازہ لگائیں یا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی قوم کی کسی ایک اجتماعی یاد رکھیں، اجتماعی نافرمانی یا اجتماعی بدعمالی کے سبب ان کو پکڑا گیا۔ یہ جو اجتماعی بدعمالیاں اور بدکرداریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا مجموعی عذاب آتا رہا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان قوموں کی طرح عذاب نہ دینے کا وعدہ کر دیا ہے اپنے نبی سے، ورنہ کسی قوم کی ایک برائی کے سبب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لیکن آپ یاد رکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب ہم ان کو کیسے عذاب دیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اے میرے محبوب آپ کی ذات کی سبب سے، حضور کی نبی کریم علیہ السلام کا وجود پاک اتنی برکتوں والا وجود ہے، اتنی عظیم الشان وجود ہے کہ اس وجود کی برکت سے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اجتماعی عذاب سے چھٹکارا دلا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اے میرے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں۔ کیسے عذاب دیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ رب العزت کیسے عذاب دیں کہ اے میرے محبوب وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام امت مسلمہ کی کے لیے ایسی برکتوں والا وجود ہے کہ جو اس کو عذاب الہی سے بچائے ہوئے ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جس طرح اس دنیا میں اس وجود مسعود سے، اس وجود پاک سے بچائے ہوئی ہے عذاب الہی سے، دعا یہ ہے کہ قبر میں اور حشر میں اسی وجود پاک کے سبب اللہ کریم اپنے عذاب سے ہمیں بچائے۔ اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے جس طرح اس نے دنیا میں وعدہ کیا ہے اس طرح قیامت کے دن بھی ہمیں امید ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ ہمیں عذاب سے بچائے گا۔ اللہ کریم یہاں پہ دو عذابوں کی بات کریں، ایک یہ ہے کہ گناہوں کے سبب عذاب دیا جائے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قلوب پر مہر لگا دی جائے۔ یہ سب سے بڑا سخت عذاب ہے، یہ عذاب ناقابل معافی ہے اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ جب دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے تو نہ حق بات اس دل کے اندر آتی ہے، نہ قبولیت کا کوئی ذریعہ پیدا ہوتا ہے، نہ ایمان کے لیے کوئی راستہ کھلتا ہے۔ جب قبولیت کے دروازے بند ہو جائیں، قبولیت تو دل نے کرنی ہوتی ہے نا، کسی کو ماننا دل کا ماننا ہے، ظاہر کا ماننا کیا ماننا ہے، اصل بات دل کا ماننا ہے۔ ہم نے دل سے اللہ رب العزت کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ شرط ہے ایمان کی کہ اصل بات تو دل سے ماننا ہے۔ اگر دل سے کسی کو نہ مانا جائے تو پھر ظاہری طور پر مان لینے کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جن دلوں پر اپنی مہر لگا دیتا ہے پھر ان پر قبولیت کا جو دائیا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے ان دلوں سے، اور وہ ان کے سامنے
کوئی کتنی بڑی شان والا، کوئی کتنی بڑی عزتوں رفتوں والا، کوئی اللہ کا قریب مقرب ولی آ جائے، وہ اس کو نہیں مانتا. کیوں؟ ان کے دلوں پر مور لگی ہوتی ہے. اگر ان کے سامنے حق بات کے جتنے مرضی دلائل پیش کر دیے جائیں، سارے قرآن مجید کی دلائل پیش کر دیے جائیں، احادیث کے تمام دلائل پیش کر دیے جائیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مور لگا دیتے ہیں. پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ سنتے نہیں. مور دلوں پر لگتی ہے، بند کان ہو جاتے ہیں، کانوں سے سنائی نہیں دیتا. سنائی تو دیتا ہے لیکن وہ دل کے اندر اترتا نہیں. اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آخری وقت میں میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب پر مور لگی ہوگی. قرآن مجید وہ پڑھیں گے ضرور لیکن قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. قرآن مجید کی جو حقائق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ان کو وہ نہیں مانیں گے. پھر فرمایا تِلْكَ الْقُرْآنَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی کچھ خبریں. یعنی ان بستی والوں کی جو سابقہ بیان کیے جا چکے ہیں ان میں سے کچھ چند ایک واقعات بیان کیے گئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کر، روشن نشانیاں لے کر کے ان کے پاس آئے. یعنی جو سابقہ امتیں ہیں ان میں سے ہم نے جو آپ کے پاس جو چند خبریں بیان کی ہیں ان کے متعلق چند باتیں آپ کو سنائی ہیں. ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان کے پاس ان کو ویسے ہم نے عذاب میں مبتلا نہیں کیا لیکن جس وقت تک پہلے حجت قائم نہیں کی، حجت قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق ان کے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر کے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی وہ ایسا نہ ہوا کہ وہ ایمان لاتے بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، کہ جو اس سے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے. یعنی جو اس سے پہلے جو حقائق الہیہ کو وہ جھٹلا چکے تھے، اس سے پہلے کہ جو انبیاء جو تعلیمات چھوڑ گئے تھے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا. تو جب ان کے سامنے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر کے، معجزات لے کر کے، دلائل لے کر کے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر کے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا. جب ان کو نہیں مانا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے. یعنی جس وقت رسول بھی ان کے پاس آئیں، دلائل بھی موجود ہوں، معجزات بھی موجود ہوں، عقلی اور نقلی دلائل بھی موجود ہوں، اس کے بعد بھی ان کا انکار کیا جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے بندہ. آپ فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح ہم کافروں کے دلوں پر مور لگا دیتے ہیں. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدہ کا پابند. یعنی جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ان میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو وہ وعدہ کرتے تھے، جو بھی وعدے کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، جب ان کے سامنے اللہ کا عذاب سامنے کیا جاتا تھا وہ کہتے تھے، وعدہ کر لیتے تھے اپنے انبیاء سے، اپنے وقت کے انبیاء سے کہ آج کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن پھر وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے. اللہ کریم اس عہد شکنی کے اس انسان کے اندر یہ جو وعدہ خلافی ہے یہ بہت بڑی خرابی اور بہت بڑا جرم ہے انسان کا.
اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو پکڑا ہے. لیکن آپ دیکھیں ذرا ہم اپنے گریبان میں دیکھیں, ہم بے شک ہم سابقہ امتوں کے جتنے مرضی قصے پڑھ لیں, جتنی مرضی واقعات پڑھ لیں, لیکن بالآخر بات ہمارے اپنے اوپر ختم ہوگی. ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر, اپنے ہفتے کے اندر, مہینے کے اندر, ذرا ہم سب, میں اپنے سمیت ہم سب جائزہ لیں کہ ہم کتنے وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں, کتنی عہد شکنیاں کرتے ہیں. اپنے کاروبار کے معاملات کے اندر آج کل عہد شکنی کرنا یہ فیشن بن چکا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کے بغیر کام نہیں چلتا, یہ ضرورت بن چکی ہے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا. وہ عام طور پہ مشہور ہے نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. وعدہ ہمیشہ توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے, آج کے دور میں وعدہ نبھانے کے لیے نہیں کیا جاتا. اللہ کریم اسی انسان کی خرابی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ, اور ہم نے ان میں سے اکثریت کو اپنے وعدے توڑتے ہوئے پایا, اپنے وعدے پر قائم نہ رہتے ہوئے پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ, اور ان کو ضرور پایا ان میں سے اکثریت کو فسق کرتے ہوئے, نافرمانیاں کرتے ہوئے. یعنی وہ وعدہ تو توڑ دیتے تھے لیکن نافرمانیوں پر اصرار کرتے رہتے تھے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزیاں کرتے ہی رہتے تھے, کرتے چلے جاتے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے ان میں سے اکثریت کو وعدے توڑتے ہوئے پایا, وعدہ پورا نہ کرتے ہوئے پایا, اور ان میں سے اکثریت کو حکم عدولی کرتے ہوئے پایا, اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا, فسق کرتے ہوئے پایا, نافرمانیاں کرتے ہوئے پایا. فسق نافرمانی کو کہتے ہیں. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها, پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف اور اس کے امراء و وزراء کی طرف بھیجا. فظلموا بها, پھر انہوں نے ان نشانیوں کا, اور جو نشانیاں نبی کے ساتھ تھیں, نبی کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا. ذرا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دوست جو ہیں وہ ان کے لیے جگہ بن سکے. یہاں پہ صفحیں سیدھی کر لیں آپ اگر مہربانی فرما کے, جگہ خالی جہاں جہاں بھی ہے وہ آگے آ جائیں, پیچھے دوست آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بن جائے, مہربانی کر کے آگے آ جائیں, ذرا صحیح ہو کے بیٹھیں جس طرح آپ نماز میں بیٹھتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون اور ان کے درباریوں اور ان کے امراء اور وزراء کی طرف بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, تو پھر اس بات پر غور و فکر کرو کہ ہم نے مفسدوں کا, فساد پھیلانے والوں کا, فساد برپا کرنے والوں کا کیا انجام کیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب فرعون کے پاس حق کا پیغام لے کر گئے تو اس نے اور اس کے درباریوں نے اس کا انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا, اللہ رب العزت نے ان کو دریا میں, سمندر میں غرق کر دیا. پوری فرعون کے ساتھ اس کی پوری قوم غرق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسا ہم نے ان فسادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فرعون میں اللہ رب العزت کی طرف سے تمام جہانوں کا رب بنا کے بھیجا گیا. رب العالمین کا جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا میں رسول, اس کی طرف سے میں رسول بنا کے بھیجا گیا. حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, جب مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے اس مقام نبوت پر فائز کر دیا گیا ہے, اپنا قرب کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا رب الجلال نے, تو حقیقن علی
مجھ پر یہ لازم ہے، مجھ پر یہ واجب ہے کہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ رب العزت کے متعلق سوائے حق بات کے اور کوئی بات نہ کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں تمہارے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا گیا، تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو اے فرعون بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اب بنی اسرائیل کیا تھے؟ بنی اسرائیل ایک ایسی جس پر فرعون اور اس کے درباری اور اس کے ملازمین اور اس کے جو گروہ کے لوگ تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے، ظلم کی چکی میں پسی ہوئی وہ قوم تھی۔ فرعون ان سے مشقتیں لیتا تھا، بڑے بڑے محلات تعمیر کرواتا تھا اور ان کو بھوکا اور ننگا رکھتا تھا اور ان کو ذرا ذرا سی بات پر سزائیں دے کر کے مار دیا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان مظلوموں کو فرعون کی اس قید سے رہائی کا ارادہ کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو میرے ساتھ بھیج دے، جن کو آج یہودی کہتے ہیں۔ آپ دیکھو یہ اس وقت کتنی مظلوم قوم تھی اور آج کتنی ظالم قوم ہے۔ یہ انہی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے، انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ اور آج پھر وہ اسی طرح اس اللہ کے نبی نے جب ان کو ظلم سے نجات دلائی تھی تو بجائے شکر کرنے کے یہ پھر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ہر ظلم کے بعد جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے اور پس جاتے ہیں، تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس قوم کے اندر سرشت ہے۔ اس کا نبیوں نے بھی، انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کو نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنے راہ راست پر نہ آئے، یہ بھٹکتے ہی رہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہی رہے۔ آپ نے فرمایا کہ قال ان کنت جئت بآیۃ فات بها، تو فرعون نے کہا کہ جو تم نشانیاں اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہو ان کو میرے سامنے کرو۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر اپنے لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک چلتا پھرتا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو اپنے بغلوں کے نیچے دیا اور ان کو سامنے کیا تو وہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح سامنے آ گئے۔ یعنی جس وقت آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جس وقت اپنے بغلوں کے نیچے دے کر کے لوگوں کے سامنے کرتے تھے تو وہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشنی دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کے اس محبوب بندے نے، اس پیارے نبی نے اس کے سامنے جس وقت اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے نشانیاں دکھائی جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے 2 نشانیاں دکھائیں۔ یہ مختصر بات ہے، اس کا قصہ طویل آگے آتا ہے کہ وہ لاٹھی جس وقت اژدہا بنی تو پھر اس کے بعد پھر جادوگر بلائے گئے، پھر اس جادوگروں کے ان سارے سانپوں کو اس لاٹھی نے کھا لیا۔ یہ الگ بات ہے، اس کے جو معارف ہیں وہ الگ ہیں کہ وہ لاٹھی کیوں بنی، وہ سانپ کیوں بنے، ان سانپوں کو کھایا کس طرح اور کیوں کھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں قرآن مجید کی، یہ معارف الہیہ ہیں۔ یاد رکھو کبھی بھی قرآن مجید کو قصے اور کہانیاں سمجھ کے مت پڑھو، قرآن مجید کے حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ ان قصے اور کہانیوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی معرفتوں کے سامان رکھے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کی شانوں کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ہمیں ان سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔